حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر نادم ہو کر کہتا ہے میرے رب میں تو گناہ کر بیٹھا، اب آپ مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے رکا رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ تو سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے رکا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے میرے رب میں تو ایک گناہ اور کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی، بندہ جو چاہے کرے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے، میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ حضرت اسماء اسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو جو فرشتہ اس کے گناہ لکھنے پر مقرر ہے وہ اس گناہ کو لکھنے سے 3 گھڑی یعنی کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ اگر اس نے ان 3 گھڑیوں کے دوران کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لی تو وہ فرشتہ آخرت میں اسے اس گناہ پہ مطلع نہیں کرے گا اور نہ قیامت کے دن اس گناہ پر اسے عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بائیں طرف کا فرشتہ گناہگار مسلمان کے لیے 6 گھڑیاں کچھ دیر قلم کو گناہ کے لکھنے سے اٹھائے رکھتا ہے، یعنی نہیں لکھتا، پھر اگر یہ گناہ گار بندہ نادم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو فرشتہ اس گناہ کو نہیں لکھتا ورنہ ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور توبہ کر لی تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو کر دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر اس گناہ کے بعد توبہ اور استغفار کے بجائے مزید گناہ کیے دل کی سیاہی اور بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ دل پر چھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی وہ زنگ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جو خوشی تم میں سے کسی کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی سواری کے ساتھ جنگل بیابان میں ہو اور سواری اس سے چھوٹ کر چلی جائے جس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہوا ہو، پھر وہ اپنی سواری کے ملنے سے نا امید ہو کر کسی درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ اب جب کہ وہ اپنی سواری کے ملنے سے بالکل نا امید ہو چکا تھا کہ اچانک سے وہ سواری کھڑی نظر آئے تو وہ فوراً اس کی نکیل پکڑ لے اور خوشی کے غلبے میں غلطی سے یوں کہہ جائے، یا اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کسی ہلاکت والے جنگل میں سواری پر جائے جس پر اس کا کھانا پینا رکھا ہو اور وہ سواری سے اتر کر سو جائے، اور جب آنکھ کھلے اور دیکھے کہ سواری کہیں جا چکی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈتا رہے یہاں تک کہ جب وہ اسے سخت پیاس لگے تو کہے کہ میں واپسی اسی جگہ جاتا ہوں جہاں میں پہلے تھا اور میں وہاں سو جاؤں گا یہاں تک کہ مر جاؤں گا، چنانچہ وہ بازو پر سر رکھ کر لیٹ جاتا ہے تاکہ مر جائے، پھر وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے جس پر اس کا توشہ اور کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا۔
اللہ تعالیٰ کو مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو نا امید ہونے کے بعد اپنی سواری اور توشے کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رات بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار رات کو توبہ کر لے، اور دن بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار دن میں توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک سورج مغرب سے نکلے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم سچے دل سے کہے، یعنی فضیلت کے یقین کے ساتھ کہے، مایوس یا یوں ہی فضیلت کا یقین کے بغیر کہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے حفاظت فرمائیں گے۔ ترجمہ: مجھے اللہ ہی کافی ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، انہی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کبھی بھی ان دعاؤں کا پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے: یا اللہ، مجھے آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے دین، دنیا، اہل و عیال اور مال میں عافیت اور سلامتی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، آپ میرے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے اور مجھ کو خوف کی چیزوں سے امن نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، آپ میری آگے، پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر سے حفاظت فرمائیے، اور میں آپ کی عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں نیچے کی جانب سے اچانک ہلاک کر دیا جاؤں۔ جب شام کرو اور صبح کرو تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرو، اور تمام آسمان اور زمین میں انہی کی تعریف ہوتی ہے، اور تم سے پہر کے وقت اور ظہر کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرو۔ وہ زندہ کو مردے سے نکالتے ہیں اور مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں، اور زمین کو اس کی مردہ یعنی خشک ہونے کے بعد زندہ یعنی سرسبز و شاداب کرتے ہیں، اور اسی طرح تم لوگ قیامت کے روز قبروں سے نکالے جاؤ گے۔